بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی یوم حساب، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈووکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دنیاوی عدالتوں کی کامیابی اور ناکامی در حقیقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ حقیقی منصف تو اوپر بیٹھا ہے، اس مالک الملک کی لاٹھی بے آواز اور پکڑ بڑی جاندار ہے۔ انسان کو ہر وقت اس منصف اعلیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنے احتساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یوم حساب اچانک ہی آیا کرتا ہے، اور اس قاضی القضاء کے فیصلوں کے خلاف دنیا کی کسی عدالت میں اپیل نہیں کی جا سکتی۔ اس تمہید کے بعد اصل واقعے کی طرف آتا ہوں۔ ایک روز میں عدالت جانے کے لیے گھر سے نکلنے ہی والا تھا کہ میرے رہائشی فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میں نے فون ریسیو کیا۔ دوسری جانب ایک نامانوس آواز سن کر میں نے شائستہ لہجے میں کہا، جی فرمائیے، آپ بیگ صاحب ہو؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ میں نے اثبات میں جواب دیا، پھر پوچھا، آپ کی تعریف؟ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ آپ کا اندازہ درست ہے، میں نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا۔ میں واقعی آپ کو پہچان نہیں پایا ہوں، آپ اپنا تعارف کروا دیں۔ میں سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا ہوں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، 2 سال پہلے ڈاکے کے ایک کیس میں آپ میری وکالت کر چکے ہو۔ ادھر صرافہ بازار میں میری دکان ہے۔ ایک پارٹی نے میرے کو چونا لگانے کی کوشش کی تھی اور آپ نے وہ کیس جیت لیا تھا۔ اس وضاحت کے بعد سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ کیس بھی یاد آ گیا جس کا ذکر ابھی سیٹھ رمضان بھائی نے کیا تھا۔ سیٹھ رمضان کی صرافہ بازار مارکیٹ کھارا در میں دکان تھی۔ میں نے پوچھا، رمضان بھائی اتنی صبح کیسے یاد کیا آپ نے؟ قتل کا ایک کیس آپ کے حوالے کرنا ہے، اس نے بتایا۔ کیا قتل آپ نے کیا ہے؟ اے بابا، میں نے قتل نہیں کیا، رمضان بھائی نے جلدی سے کہا۔ وہ دراصل ایک بے گناہ شخص قتل کے کیس میں پھنس گیا ہے، آپ اسی کی رہائی کا بندوبست کرو، بہت ثواب کا کام ہے، اس کی بیوی اور بچی دعائیں دیں گے۔ میں نے کہا، رمضان بھائی، خالی دعاؤں سے کام نہیں چلتا، آپ کو تو معلوم ہے میں اپنی فیس… وہ میری بات کاٹتے ہوئے بولا، فیس کی آپ فکر نہ کریں بیگ صاحب، وہ میں اپنی جیب سے دوں گا۔ فیس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں، میں نے کہا، جب تک میں اس کیس کی پوری تفصیل نہ سن لوں، کیس لینے یا نہ لینے کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے بابا، رمضان بھائی نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، میں نزت بیگم کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں، آپ کو اس سے جو پوچھنا ہو پوچھ لیں۔ میں نے کہا، ابھی تو میں سیدھا عدالت جاؤں گا۔ آپ ایسا کریں، دوپہر 2 بجے کے بعد آپ نزت بیگم کو میرے دفتر میں بھیج دیں۔ آپ نے میرا دفتر تو دیکھا ہی ہوا ہے نا؟ ہاں، آپ کے دفتر کا ایڈریس میرے کو یاد ہے، رمضان بھائی نے جواب دیا۔ میں نزت بیگم کو اچھی طرح سمجھا دوں گا، آپ اس سے کیس کی تفصیلات سن لیں۔ ویسے اپن کا آئیڈیا ہے اس کا گھر والا بے گناہ ہے اور اسے کسی گہری سازش کے تحت پھانسا گیا ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آپ نزت بیگم سے فیس کی کوئی بات نہ کریں، وہ میں آپ کو خود دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، پھر پوچھا، نزت بیگم آپ کی کیا لگتی ہیں؟ وہ میری رشتہ دار نہیں ہیں بیگ صاحب، رمضان بھائی نے بتایا۔ دراصل وہ کل دکان میں میری دکان پر اپنا زیور بیچنے آئی تھی۔ میں نے زیور لے کر جب رقم اس کی طرف بڑھائی تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ اس وقت اس کے ساتھ اس کی 8-9 سالہ بچی بھی تھی۔ میں نے نزت سے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا تو اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنا دی۔ اس کی دکھ بھری داستان سن کر مجھے بہت دکھ پہنچا، اور میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں کسی اچھے وکیل سے بات کروں گا، اور میری نظر میں آپ سے زیادہ اچھا وکیل اور کوئی نہیں ہے۔ خیر، یہ تو آپ کی محبت ہے، میں نے انکساری سے کہا۔ سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا بولا، بیگ صاحب، نزت بیگم کی حالت دیکھ کر میرا دل بھر آیا تھا۔ میں فی الحال اتنا تعاون کر سکتا ہوں کہ آپ کی فیس اپنی جیب سے ادا کر دوں۔ مجھے امید ہے آپ بھی اس مصیبت زدہ عورت سے بھرپور تعاون کریں گے۔ میں نے پوچھا، رمضان بھائی، آپ نے نزت سے زیور خرید لیا ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا اور بتایا، میں نے اسے پوری مارکیٹ میں سے زیادہ ریٹ دیا ہے۔ خدا جانتا ہے مجھے اس عورت سے دلی ہمدردی ہے۔ آپ بھی ہاتھ ذرا ہلکا رکھنا بیگ صاحب، میں نے کبھی اپنے کسی موکل کے ساتھ زیادتی نہیں کی، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ فکر نہ کریں، اگر میں نے نزت بیگم کے شوہر کا کیس لے لیا،
تو ممکنہ حد تک رعایت ضرور کر دوں گا۔ ویسے بھی میری فیس تو آپ ہی ادا کر رہے ہیں۔ فیس آپ کو پوری ہی ملے گی، وہ پروسوک لہجے میں بولا۔ دو چار رسمی باتوں کے بعد میں نے فون بند کر دیا۔ عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد میں نے اپنے ایک وکیل دوست کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں لنچ کیا اور اپنے دفتر آ گیا۔ انتظار گاہ میں اس وقت 4-5 افراد موجود تھے، جن میں سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا کو میں نے فی الفور پہچان لیا۔ میں نے اپنی سیکرٹری کو چائے بھجوانے کے لیے کہا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے موکل اپنے باری کے مطابق یکے بعد دیگرے میرے کمرے میں آنے لگے۔ لگ بھگ 3:30 بجے رمضان بھائی ایک چادر پوش عورت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ سیٹھ رمضان نے عمدہ تراش کا سفاری سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں پر حسب معمول نظر کا چشمہ تھا اور ہاتھ میں چھڑی۔ اس کے بے داغ لباس سے اٹھنے والی خوشبو پل بھر میں کمرے میں بس گئی۔ سیٹھ رمضان کے ساتھ جو عورت تھی وہ یقینی طور پر نزت بیگم ہی ہو سکتی تھی۔ نزت نے صاف ستھرا پھولدار شلوار سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ چہرے ہی سے ایک پریشان حال اور مصیبت زدہ عورت دکھائی دیتی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 اور 32 سال کے درمیان لگایا۔ میں نے سیٹھ رمضان کے سلام کا جواب دیا اور کرسیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے کہا، تشریف رکھیں رمضان بھائی۔ وہ دونوں بیٹھ گئے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد رمضان بھائی نے اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی چادر پوش عورت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، بیگ صاحب یہ نزت بیگم ہیں۔ میں نے صبح آپ سے انہی کا ذکر کیا تھا۔ ان کے شوہر پر قتل کا ایک مقدمہ چل رہا ہے۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور سوالیہ نظروں سے نزت بیگم کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ بدستور سر جھکائے بیٹھی رہی۔ رمضان بھائی نے میری نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے کہا، بیگ صاحب میں اس کیس کے بارے میں جتنا جانتا ہوں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تفصیلات تو نزت بیگم ہی آپ کو بتائیں گی۔ ایک لمحے کے توقف سے سیٹھ رمضان بھائی دبئی والا نے بتایا کہ قریب 1 سال قبل نزت بیگم کا شوہر صفدر علی قتل کے ایک کیس میں گرفتار ہوا تھا۔ سرسری سماعت کے بعد اس کا مقدمہ سیشن کورٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ صفدر علی اپنے مختصر سے خاندان کا واحد کفیل تھا۔ وہ اپنی بیوی نزت بیگم اور اکلوتی بچی نوشین کے ساتھ میٹھا در کے علاقے میں رہائش پذیر تھا۔ نوشین کی عمر 8-9 سال تھی۔ صفدر علی پر اپنی فیکٹری کے مالک انور جیلانی کے قتل کا الزام تھا۔ انور جیلانی کی سائٹ میں ایک صابن ساز فیکٹری تھی جس کا نام جیلانی سوپ انڈسٹری تھا۔ یہ ایک فرضی نام ہے، اصل نام باوجود ظاہر نہیں کیا جا سکتا۔ اس فیکٹری میں بیوٹی ٹوائلٹ سوپ تیار ہوتا تھا۔ یہ اگرچہ ایک چھوٹی سی فیکٹری تھی مگر انور جیلانی کا بزنس خوب چل رہا تھا۔ مقامی طور پر تیار ہونے والے تمام باتھ سوپ کی بنسبت بیوٹی ٹوائلٹ سوپ کی زیادہ مانگ تھی۔ ملزم صفدر علی اسی فیکٹری میں اکاؤنٹنٹ اور کیشیئر کی حیثیت سے ملازم تھا۔ صفدر علی کی گرفتاری کے بعد اس کے گھر میں بحرانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ نزت نے گھریلو اخراجات میں سے بچا کر جو جمع جوڑ کیا تھا وہ پولیس کی نظر ہو گیا۔ پھر گھر کا سامان فروخت ہونے لگا تاکہ عدالت کے اخراجات پورے کیے جا سکیں۔ غریب کے گھر میں بکنے کے لیے ہوتا ہی کیا ہے۔ پھر بھی نزت نے فریج اور ٹی وی وغیرہ اونے پونے داموں فروخت کر دیے اور کچھ عرصے تک عدالتی رگڑ برداشت کرتی رہی، لیکن آخرکار اس کی ہمت جواب دے گئی۔ سیشن کورٹ میں صفدر علی نے کوئی وکیل نہیں کیا تھا کیونکہ نزت کے پاس رقم ختم ہو چکی تھی۔ مکان کرائے کا تھا، اب آ جا کر نزت کے پاس کچھ زیورات باقی بچتے تھے۔ اس نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا کہ وہ زیورات کو بیچ کر کوئی اچھا سا وکیل کرنا چاہتی ہے، لیکن صفدر علی نے صاف انکار کر دیا اور نزت کو تاکید کی کہ وہ زیورات کو فروخت کرنے کے بارے میں کبھی سوچے بھی نہیں۔ صفدر علی کا موقف تھا کہ اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہے، اسے قدرت کے انصاف پر بھی پورا بھروسہ تھا۔ عدالت کو جب ملزم کے مالی حالات کا علم ہوا تو اس نے سرکار کی طرف سے صفدر علی کے لیے ایک وکیل صفائی کا بندوبست کر دیا۔ اس وکیل کا نام رفیق باجوہ تھا۔ نزت نے اطمینان کی سانس لی کہ اب اس کا شوہر جلد از جلد رہا ہو کر اس کے پاس آ جائے گا، لیکن ہوا اس کے بالکل برعکس۔ ایک تو سرکار کا فراہم کردہ وکیل رفیق باجوہ انتہائی ناتجربے کار تھا، اس پر وہ بدنیت بھی ثابت ہوا۔ ملزم صفدر علی کو باعزت بری کروانا تو رہا ایک طرف، وہ تو مخالف پارٹی سے اپنی جیب گرم کر کے ملزم کو پھانسی پر لٹکانے کی بھرپور کوشش کرنے لگا۔ حالات کی اس تیزی سے بدلتی ہوئی صورت نے نزت بیگم کو پریشان کر دیا۔ کسی ہمدرد نے اسے پرخلوص مشورہ دیا،
کہ اگر وہ اپنے شوہر کو بچانا چاہتی ہے تو اس سرکاری وکیل سے جان چھڑا لے، ورنہ وہ تو ملزم کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر ہی دم لے گا۔ نصرت نے 2-4 اچھے وکیلوں سے رابطہ کیا، لیکن ان کی فیسیں اور دیگر عدالتی اخراجات کا تخمینہ دیکھ کر نصرت کے ہوش اڑ گئے۔ اب زیورات بیچنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، چنانچہ وہ شوہر کے علم میں لائے بغیر اپنے اچھے وقتوں میں بنائے ہوئے تمام زیورات لے کر سیٹھ رمضان کی دکان پر پہنچ گئی۔ سیٹھ رمضان نے نہ صرف اسے مارکیٹ سے زیادہ ریٹ دیا، بلکہ یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ اپنے شوہر کے کیس کے سلسلے میں مجھ سے ملے، اور اب وہ دونوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اپنے طویل بیان کو ختم کرنے کے بعد سیٹھ رمضان بھائی نے اپنی جیب سے ایک کراس چیک نکال کر میری جانب بڑھا دیا اور بولا، یہ اتنی ہی رقم کا چیک ہے جو 2 سال پہلے آپ نے مجھ سے لی تھی۔ میرے کو معلوم ہے بیگ صاحب، ان 2 سال میں آپ نے اپنی فیس میں بھی اضافہ کر دیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بس یہی رقم دوں گا۔ میں نے کہا، فیس لینے یا نہ لینے کا فیصلہ تو ابھی نہیں ہو سکتا، یہ فیصلہ آپ کیس لینے کے بعد کرو گے، ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سیٹھ رمضان بولا، بیگ صاحب کوئی بات نہیں، آپ یہ چیک اپنے پاس بطور ایڈوانس فیس رکھ لو۔ اگر آپ نے کیس لینے کے حق میں فیصلہ کیا تو اس چیک کو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا لینا، دوسری صورت میں واپس دے دینا، ٹھیک ہے؟ آپ کی بات معقول ہے رمضان بھائی۔ میں نے چیک لے کر اپنی میز کی دراز میں ڈالا اور ایک رسید بنا کر سیٹھ رمضان کے حوالے کر دی۔ وہ رسید کو جیب میں رکھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر مصافحے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا، بیگ صاحب اب میرے کو اجازت دو، نصرت بی بی کی ضد پر میں ادھر آ گیا تھا، ابھی میرے پاس دکان میں ایک بہت اہم پارٹی آنے والی ہے، باقی تفصیلات آپ نصرت سے پوچھ لیجئے، ویسے میں بھی گاہے بگاہے آپ سے رابطہ رکھوں گا۔ سیٹھ رمضان میرے کمرے سے باہر نکل گیا تو میں نصرت بیگم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ ہاں خاتون، اب آپ مجھے اس کیس کی تفصیل بتائیں۔ اس کے ساتھ ہی میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا۔ نصرت بیگم کافی دیر تک خیالوں میں کھوئی رہی، پھر شکستہ لہجے میں بولی، زیادہ تفصیلات تو مجھے بھی معلوم نہیں ہیں، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہے کہ صفدر بے گناہ ہے، اسے کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت پھنسایا گیا ہے۔ آپ کو جس حد تک معلوم ہے وہ بیان کریں۔ مجھے اپنے خدا پر پورا اعتماد ہے، نصرت نے کہنا شروع کیا۔ صفدر ایک نہ ایک دن ضرور باعزت رہا ہو جائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گئی، پھر تھوڑے تھوڑے وقفے سے اس نے جو ادھوری معلومات مجھے فراہم کی وہ خاصی نامکمل اور الجھی ہوئی تھیں۔ اپنی گفتگو کے اختتام پر اس نے رکت آمیز لہجے میں کہا، وکیل صاحب، صفدر کے سوا اس دنیا میں میرا اور نوشین کا اور کوئی سہارا نہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ صفدر اور بہت کچھ کر سکتا ہے، مگر کسی کی جان لینا اس کے بس کی بات نہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی رہائی کے لیے خلوص دل سے کوشش کریں گے۔ میں اپنے ہر موکل کے لیے خلوص دل ہی سے کوشش کرتا ہوں، میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، بشرط یہ کہ مجھے اپنے موکل کی بے گناہی کا یقین ہو جائے۔ وہ امید افزا نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا، آپ کی بیٹی نوشین آپ کے ساتھ نہیں آئی؟ میں اسے اپنے پڑوس میں چھوڑ کر آئی ہوں، نصرت نے بتایا۔ وہ صفدر کی گرفتاری کے بعد سے بہت ہراساں رہنے لگی ہے۔ میں جب بھی کورٹ جاتی ہوں تو اسے پڑوس والوں کے یہاں چھوڑ جاتی ہوں۔ صفدر تو مجھے بھی کورٹ جانے سے منع کرتا ہے، لیکن کیا کروں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ 1 سال سے زیادہ ہونے کو آیا ہے اور ابھی تک صفدر کی رہائش کے سلسلے میں کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں۔ اب آپ قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اور اب بھی وضاحت کر دوں کہ جب تک مجھے اس کیس کی اصل صورتحال کا اندازہ نہیں ہو جاتا، میں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ سیٹھ صاحب نے تو مجھے بہت یقین دلایا تھا کہ آپ… سیٹھ صاحب کا کہنا بھی درست ہے۔ میں نے اسے جملہ مکمل نہیں کرنے دیا اور خود کہا، آپ سر دست مجھے یہ بتائیں کہ آئندہ تاریخ کب ہے؟ میں ملزم سے ملنے کے بعد ہی کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں گا۔ نصرت نے بتایا، اگلی تاریخ منگل کو ہے۔ میں نے ٹیبل کیلنڈر کو دیکھ کر اندازہ لگایا، منگل میں ابھی 4 روز باقی تھے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے نصرت سے کہا، آپ ایسا کریں، منگل کے روز عدالت میں آ جائیں، میں آپ کی موجودگی میں آپ کے شوہر ملزم صفدر علی سے ملاقات کر لوں گا، اور اگر میں نے کیس لینے کا فیصلہ کر لیا تو اسی روز چند ضروری کاغذات پر صفدر علی سے دستخط بھی کروا لوں گا۔ وہ تشکر آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، پھر مذکورہ روز عدالت میں آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گئی۔ میں اپنے دوسرے کلائنٹس کے ساتھ مصروف ہو گیا۔
منگل کو میرا صرف ایک کیس زیر سماعت تھا، لیکن ناگزیر وجوہات کی بنا پر عدالتی کارروائی عمل میں نہ آ سکی اور جج نے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ میں عدالت کے کمرے سے نکل کر اس عدالت کی طرف آ گیا جہاں صفدر علی کا کیس لگا ہوا تھا۔ 1 سال گزر جانے کے باوجود بھی ابھی تک کوئی قابل ذکر کارروائی عمل میں نہیں آئی تھی۔ اس دوران میں صفدر علی جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں تھا۔ لگ بھگ 9 بجے صفدر علی جیل کی گاڑی میں احاطۂ عدالت میں پہنچا۔ نصرت پہلے سے وہاں موجود تھی اور متلاشی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس نے سکون کی سانس لی، پھر مجھے بتایا صفدر علی ابھی ابھی اس گاڑی سے اترا ہے۔ اس نے جیل کی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے صفدر علی کا بغور جائزہ لیا۔ اس کی عمر کم و بیش 35 سال تھی، مگر وہ اپنی عمر سے 10 سال زیادہ کا لگتا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ویرانی خیمہ زن تھی۔ اس کی مجموعی حالت سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ میں نصرت کے ساتھ اس کے قریب پہنچ گیا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک غیر مرد کو دیکھ کر چونکا، پھر اس کی نظر میرے کوٹ پر پڑی تو وہ قدرے مطمئن نظر آنے لگا۔ تاہم اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہوئے برہمی سے کہا، نصرت، میں تمہیں کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ تم یہاں نہ آیا کرو۔ جانتی ہوں تمہیں میرا عدالت میں آنا اچھا نہیں لگتا، نصرت نے دکھی لہجے میں کہا، لیکن تمہیں بے یار و مددگار بھی تو نہیں چھوڑ سکتی۔ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی ہو نصرت، وہ مایوس کن لہجے میں بولا۔ پھانسی کا پھندا میرا مقدر ٹھہر چکا ہے، ایسی بدفالیں منہ سے نہ نکالو، انشاءاللہ تم باعزت بری ہو جاؤ گے۔ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو نصرت، صفدر علی نے خوابناک لہجے میں بولا۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی عدالتیں پیسے والوں کی ہیں، ہمارے پاس تو اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ کوئی ڈھنگ کا وکیل ہی کر سکیں، اور تم میری باعزت بریت کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے آپ کے لیے ایک چوٹی کے وکیل کا بندوبست کیا ہے، کوئی چوٹی کا وکیل مفت میں کیس نہیں لڑتا۔ صفدر علی نے تنزیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ ہے، میں آپ سے اس کیس کی تفصیلات جاننا چاہتا ہوں۔ اور آپ کی فیس؟ صفدر علی نے پہلے مجھے اور پھر اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ نصرت نے مصلحت کوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، فیس میں نے بیگ صاحب کو دے دی ہے۔ تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے زیور بیچ دیا ہے، نصرت نے سر جھکا دیا۔ صفدر علی کا چہرہ مزید بجھ گیا، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ میں اور کیا کرتی؟ نصرت روحانسی ہو گئی۔ زیور تمہاری زندگی سے زیادہ اہم تو نہیں؟ تم باعزت بری ہو کر گھر آ گئے تو انشاءاللہ زیور دوبارہ بن جائے گا۔ تمہارے بغیر میں زیور کا کیا کروں گی؟ تم تو میرا اور نوشین کا آخری سہارا ہو۔ یہی بات تو میں تمہیں سمجھاتا ہوں، صفدر علی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ تم لوگوں کا یہ آخری سہارا اب چھننے ہی والا ہے۔ تم نے اپنا زیور بیچ کر سنگین ترین غلطی کی ہے، میں تو بچنے والا نہیں ہوں۔ مایوسی گناہ ہے صفدر، نصرت اس کی طرف وزدیدہ نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ بیگ صاحب بہت بڑے وکیل ہیں، تم اللہ کے گھر سے امید رکھو، مجھے یقین ہے کہ بیگ صاحب تمہارا کیس جیت جائیں گے۔ تم بے گناہ ہو، عدالت تمہیں باعزت بری کر دے گی۔ تم پتہ نہیں کس جہان کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے کہا، مسٹر صفدر، مجھے آپ کے احساسات کا بخوبی اندازہ ہے۔ اگر آپ واقعی بے گناہ ہے تو پھر آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہے۔ اگر آپ مجھے تمام واقعات تفصیل سے سنائیں تو ممکن ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ اگر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ قاتل نہیں ہیں تو یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ میں آپ کا مقدمہ جیتنے کی پوری کوشش کروں گا۔ رفیق باجوہ بھی مجھے ایک عرصے سے یہی تسلی دیتا آیا ہے۔ رفیق باجوہ اس وکیل کا نام تھا جو سرکار کی طرف سے صفدر علی کو فراہم کیا گیا تھا۔ میں نے کہا، صفدر علی، مجھے پتہ چلا ہے کہ رفیق باجوہ نے آپ کی رہائی کے بجائے آپ کو پھنسانے کی زیادہ کوششیں کی ہیں۔ وہ اکتاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میری سمجھ میں نہیں آتا کس پر اعتبار کروں اور کسے جھوٹا سمجھوں۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے آپ کا وکیل رفیق باجوہ مخالف پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے اور اسی کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سب لوگ مل کر مجھے پھانسی دلوانے کی کوششوں میں مصروف ہوں۔ مجھے تو ایک چہرہ بھی اپنا نظر نہیں آتا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں مفقود ہو کر رہ گئی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب کوئی مجھے بچا نہیں سکے گا، وہ وکیل صفائی ہو یا وکیل استغاثہ۔ مجھے ہر حال میں دائی اجل کو لبیک کہنا ہے۔ ایک حسرت ناک موت میرے مقدر میں لکھی جا چکی ہے۔ نصرت نے تڑپ کر کہا، تم ایسی مایوسی کی باتیں نہ کرو، میرا کلیجہ کٹتا ہے۔ اگر تم نے بھی حوصلہ ہار دیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ اپنے دوپٹے سے آنسو پونچھنے کے بعد بولی،
جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یوں موت کے منہ میں نہیں جانے دوں گی۔ میں تمہاری رہائی کے لیے اپنی پوری کوشش کروں گی۔ تم بیگ صاحب کو تمام حالات بتا دو۔ صفدر علی نے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، ٹھیک ہے، آپ کو بھی ٹرائی کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا، صفدر علی، میں آپ کی بیوی سے جو کچھ معلوم کر چکا ہوں وہ معلومات ادھوری اور نامکمل ہیں، بلکہ الجھی ہوئی ہیں۔ بعض باریک اور اہم باتیں اس میں شامل نہیں ہیں۔ اب تم مجھے پوری تفصیل سے سارے واقعات سناؤ، شروع سے آخر تک۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی نظر انداز نہیں کرنا۔ میرے حوصلے افزا رویے سے اس کے چہرے پر امید کی ایک کرن نمودار ہوئی۔ اس نے چاروں جانب نظریں دوڑائیں، پھر تشویشناک لہجے میں بولا، وہ رفیق باجوہ کہیں نظر نہیں آ رہا؟ میں نے کہا، فی الحال آپ اسے بھول جائیں، مگر میرا کیس تو وہی لڑ رہا ہے۔ نصرت نے کہا، اب تمہارا کیس بیگ صاحب لڑیں گے۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، صفدر علی، آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کی کہانی سننے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ آپ بے گناہ ہیں تو میں پہلی فرصت میں یہ کیس لے لوں گا، پھر رفیق باجوہ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جناب، اگر آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ بھی گیا تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ عدالت بھی مجھے بے گناہ سمجھ کر رہائی کا حکم جاری کر دے گی؟ میں نے کہا، عدالت میں ہر بات ثابت کرنا پڑتی ہے صفدر صاحب۔ اگر مجھے آپ کے بے قصور ہونے کا یقین آ جائے گا تو میں آپ کو عدالت میں بے گناہ ثابت بھی کر کے دکھا دوں گا۔ وہ خاموش نظروں سے نصرت کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے میں نے اندازہ لگایا اسے میری بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ صفدر علی کے ساتھ آنے والا سپاہی بہت بد مزہ ہو رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو وہ برداشت کرتا رہا، پھر اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ اپنی بات جلد ختم کریں۔ قانون ملزم سے لمبی چوڑی باتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ میں نے سپاہی کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، میں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی ملزم سے بات کر رہا ہوں۔ پھر میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوستانہ انداز میں اضافہ کیا، کیا مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ قانون کی کون سی دفعہ اس قسم کی اجازت مرحمت فرماتی ہے؟ جی، اس نے حیرت زدہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیا قانون میں کوئی ایسی دفعہ بھی موجود ہے؟ میں نے ایک آنکھ دباتے ہوئے زوم آئینی انداز میں کہا، ہاں، قانون میں ایسی ایک دفعہ موجود ہے، دفعہ 100۔ کیا مطلب ہے جی آپ کا؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے اپنے پرس میں سے 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر سپاہی کی جیب میں ٹھونستے ہوئے کہا، دفعہ 100 کا پتہ چلا؟ کیا اس دفعہ کے تحت میں ملزم صفدر علی سے کچھ کام کی بات چیت کر سکتا ہوں؟ وہ کھسیانی ہنسی ہنستے ہوئے بولا، حضور ذرا جلدی بات چیت کر لیں، کسی وقت بھی ہمارے مقدمے کی آواز پڑ سکتی ہے۔ میں نے کہا، ملزم کا وکیل کہیں نظر نہیں آ رہا؟ ہاں، نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا۔ سپاہی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صفدر علی اور سپاہی کو لے کر ایک خالی بینچ پر بیٹھ گیا، پھر اپنا بریف کیس کھول کر رف پیڈ نکال لیا۔ ہاں تو صفدر صاحب، اب شروع ہو جائیں، وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ میں نے اپنے کوٹ کی جیب سے قلم نکالتے ہوئے کہا۔ صفدر علی گھبراہٹ آمیز نظروں سے اپنی بیوی نصرت کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے محسوس کیا شاید وہ اپنی بیوی کی موجودگی میں بات کرتے ہوئے ہچکچا رہا تھا۔ میں نے نصرت کو اشارے سے سمجھایا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے دوسری بینچ پر جا کر بیٹھ جائے۔ نصرت کے جانے کے بعد صفدر علی نے اطمینان کی سانس لی اور 2 منٹ کے توقف کے بعد اپنی داستان سنانا شروع کر دی۔ اس کی داستان کے اختتام تک میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ بے گناہ تھا۔ وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت شکار کیا گیا تھا، جس میں اس کی اپنی حماقتوں کا بھی بڑا ہاتھ تھا۔ بہرحال میں نے اس کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے بریف کیس کھولا اور پہلے سے تیار شدہ کچھ کاغذات نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ ان پر دستخط کر دیجئے صفدر صاحب۔ یہ کیسے کاغذات ہیں؟ وہ نحیف سی آواز میں بولا۔ میں نے کہا، ایک تو وکالت نامہ ہے اور دوسری ایک درخواست ہے۔ اس نے درخواست کے بارے میں استفسار کیا۔ میں نے بتایا، یہ رفیق باجوہ کے وکالت نامے کی منسوخی کی درخواست ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی چمک اٹھی، گویا آپ نے میرا مقدمہ لینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اس نے جذبات سے مغلوب آواز میں پوچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کو میری بے گناہی کا یقین آ گیا ہے؟ میں نے اسبات میں سر ہلایا۔ صفدر علی نے لرزتی ہوئی انگلیوں سے قلم تھاما اور ضروری مقامات پر دستخط کر دیے۔ میں نے جلدی انتہائی ضروری اندراجات کیے اور عدالت کے کمرے میں جا کر دونوں کاغذات جمع کروا دیے۔ اس وقت تک صفدر علی کے کیس کی باری نہیں آئی تھی۔ میں نے پیشکار سے اس کیس کا نمبر معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اس سے پہلے 8 کیس تھے۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ آج مقررہ عدالتی وقت کے دوران میں کسی بھی صورت اس کیس کی باری نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے اطمینان کی سانس لی اور عدالت کے کمرے سے باہر آ گیا۔
جب میں صفدر علی کے پاس پہنچا تو وہاں ایک عجیب سا منظر میرا منتظر تھا۔ صفدر علی ایک ناٹے قد کے وکیل کے ساتھ کسی بات پر الجھ رہا تھا۔ وہ وکیل خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی صفدر علی نے کہا، رفیق صاحب، آپ خود بیگ صاحب سے بات کر لیں، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، آپ مجھے اور پریشان نہ کریں۔ رفیق باجوہ نے کینہ توز نظروں سے مجھے دیکھا، پھر غصیلے لہجے میں دریافت کیا، تو آپ صفدر علی کے نئے وکیل ہیں؟ میرا نام مرزا امجد بیگ ہے، میں نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، اور آپ کا یہ اندازہ 100% درست ہے کہ اب میں ہی صفدر علی کی جانب سے وکیل صفائی کا کردار ادا کروں گا۔ وہ کچھ دیر تک تنقیدی نظروں سے میرا جائزہ لیتا رہا، پھر برا سا منہ بنا کر بولا، میں قریب 1 سال سے یہ کیس لڑ رہا ہوں۔ آپ کو یہ کیس لینے سے پہلے مجھ سے مشورہ تو کر لینا چاہیے تھا۔ مشورہ اب بھی ہو سکتا ہے، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ کچھ دیر تک سوچتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میرے ذہن میں یہ بات نقش تھی کہ رفیق باجوہ ایک بھاری رقم وصول کر کے مخالف پارٹی سے جا ملا تھا۔ گزشتہ 1 سال کے دوران میں اس نے مخالف پارٹی کے حسب منشا اپنے موکل کو بچانے کے بجائے پھنسانے کی زیادہ کوششیں کی تھیں۔ ایسے مردہ ایمان اور ضمیر فروش شخص سے کسی بھلائی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ ابھی نیا وکالت کے پیشے میں آیا تھا اور اس نے اپنے پیشے کا آغاز ہی خاصے غیر انسانی انداز میں کیا تھا۔ میں جب عدالت کے کمرے میں تھا تو صفدر علی اور نزت بیگم کی زبانی رفیق باجوہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ صفدر علی کا مقدمہ اب میں لڑوں گا۔ وہ اپنی برطرفی کی وجہ سے خاصا برہم تھا۔ مشورہ اب بھی ہو سکتا ہے، اس نے پرخیال انداز میں سر ہلاتے ہوئے میرے الفاظ دہرائے۔ میں نے کہا، مسٹر رفیق باجوہ، آج تو اس کیس کی باری آنے کی مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی۔ آپ کا اندازہ درست ہے، وہ تصدیقی لہجے میں بولا۔ اگر کسی طرح اس کیس کی باری آ بھی گئی تو کاروائی نہیں ہو سکے گی، کیونکہ ابھی تک مجھے کوئی گواہ نظر نہیں آ رہا۔ آپ یہ بتائیں، آپ سے مشورہ کس صورت ہو سکے گا؟ آپ آج ہی میرے دفتر آ جائیں، میں نے مفاہمانہ انداز میں کہا۔ وہ جلدی سے بولا، ہاں یہ ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں۔ میں نے محسوس کیا کہ رفیق باجوہ خاصا نروس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنا کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے کارڈ لے کر اپنی جیب میں ڈالا اور بولا، میں دوپہر کے بعد آپ کے دفتر آؤں گا، بہت ضروری باتیں کرنا ہے آپ سے۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا۔ رفیق باجوہ کے جانے کے بعد نزت نے تشویشناک لہجے میں دریافت کیا۔ اس کے لہجے میں تشویش کے ساتھ گھبراہٹ بھی تھی۔ بیگ صاحب، وہ آپ سے کون سی ضروری باتیں کرنا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، یہ تو اس سے ملاقات کے بعد ہی معلوم ہو سکے گا۔ آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے نا کہ وہ مخالف پارٹی سے ملا ہوا ہے۔ وہ الجھے ہوئے انداز میں بولی۔ میں اس کی الجھن کا سبب سمجھ رہا تھا۔ شاید اسے یہ خوف لاحق تھا کہ رفیق باجوہ مجھے بھی کوئی الٹی سیدھی پٹی نہ پڑھا دے۔ میں نے کہا، نزت بیگم، آپ اپنے دل سے ہر خوف اور اندیشہ نکال دیں۔ میں رفیق باجوہ کی باتوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ انشاءاللہ میں اس سے اپنے مطلب کی باتیں ہی معلوم کروں گا۔ میرے تشکی آمیز انداز نے اسے حوصلہ بخشا اور وہ ممنونیت آمیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، میں پیشکار سے مل کر تاریخ لے لیتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ تاریخ پر اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ نزت نے پوچھا، بیگ صاحب، مجھے یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ رفیق باجوہ کے ساتھ آپ کی ملاقات کا نتیجہ کیا رہا؟ اس کے لیے آپ کل دوپہر کے بعد میرے دفتر آ جائیں۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا، وہ مطمئن انداز میں بولی۔ میں جب اپنے دفتر پہنچا تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میری سیکرٹری نے لنچ کا پوچھا تو میں نے انکار کر دیا۔ 2 بجے کے قریب رفیق باجوہ مجھ سے ملنے آ گیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد اس نے کہا، بیگ صاحب، مجھے حیرت ہے کہ آپ نے یہ کیس کیوں لے لیا؟ اس میں حیرت کی کیا بات ہے مسٹر باجوہ؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، میں نے آپ کے پاس سے رخصت ہونے کے بعد اب تک سارا وقت آپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں گزارا ہے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا معلومات حاصل ہوئیں؟ آپ تو ماشاءاللہ بہت اونچے درجے کے وکیل ہیں، رفیق باجوہ نے مروب لہجے میں کہا۔ یہ خستہ حال پھٹیچر شخص تو آپ کی فیس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ جو شخص 1 سال سے سرکار کے فراہم کردہ وکیل پر قناعت کیے بیٹھا ہو، وہ آپ کی ہوش ربا فیس کہاں سے ادا کرے گا؟ اور مجھے آپ کے بارے میں یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ آپ فیس کے معاملے میں کسی رو رعایت کے قائل نہیں ہیں۔ اپنی بات ختم کر کے اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، آپ نے میرے بارے میں سب کچھ ٹھیک سنا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں نے اپنی فیس وصول کرنے کے بعد ہی کام کا آغاز کیا ہے، اور اسے انجام تک پہنچانے کے بعد ہی دم لوں گا۔ بات صرف فیس تک ہی محدود نہیں ہے بیگ صاحب، رفیق باجوہ نے کہا۔
اس کیس کے اور بھی بہت سے پہلو ہیں۔ مثال کے طور پر، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کیس میں کوئی جان نہیں ہے، یعنی آپ 1 سال کی محنت سے اس کیس کو بے جان بنا چکے ہیں۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ مسٹر باجوہ، میں نے آپ کی شہرت کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں۔ لوگوں کا منہ بند نہیں کیا جا سکتا، وہ ڈھٹائی سے بولا۔ لوگ تو باتیں بناتے ہی رہتے ہیں۔ میں نے کہا، رائی ہو تو پربت بنتا ہے۔ میں نے سنا ہے آپ ایک تگڑی رقم لے کر مخالف پارٹی سے مل گئے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، اس نے کمزور سا احتجاج کیا۔ پھر سچ کیا ہے؟